تھوڑا حوصلہ بڑا کریں، صبر، استقامت، آپ کا ٹھہر جانا، آپ کا میدان میں رہنا خدا را اللہ پہ چھوڑیں۔ ہم بڑے بے حوصلہ ہیں، ہم بڑے کمزور ہیں، ہمیں تو اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ اب تو زمانے میں جو دوائی سب سے زیادہ بکنی چاہیے وہ وہم کی دوائی ہے، وہ سب سے زیادہ بکنی چاہیے۔ ہر چوتھا آدمی اس وہم کا شکار ہے کہ جانے کیا ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، وہی ہوگا جو منظور ہے۔ آپ کو تو ماشاءاللہ یاد ہے، وہی ہوگا جو منظور ہے۔ کچھ چیزیں اللہ رسول پہ چھوڑیں، صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ۔ میں اس زمانے میں جو سب سے زیادہ کمزوری محسوس کرتا ہوں لوگوں کے اندر، وہ یہ ہے کہ تدبر نہیں، حوصلہ نہیں۔ ایک بت ہوتا ہے میری ذات کا جس سے میں ساری زندگی باہر نہیں نکل پاتا۔ میں کہتا ہوں جو میں کہہ رہا ہوں وہ ہونا چاہیے، جو میں چاہ رہا ہوں وہ ہونا چاہیے، جو میری خواہش ہے وہ ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہوگا، خواہشیں آپ کریں گے، چاہتے آپ کریں گے، پر پوری اللہ اپنی حکمت سے کرے گا۔ ڈر آتا ہے، میں کہا کرتا ہوں اللہ آزمانا نہ، تو بغیر آزمائش کے ہی معاف فرما، ہمیں نہ آزمانا، ماحول سخت ہے، خدا جانے کہاں کیا ہو جائے، کب ہو جائے۔ تھوڑا حوصلہ کریں، وقت دیں، حالات وقت پر تبدیل ہو جایا کرتے ہیں، سچائیاں ثابت ہو جاتی ہیں۔ جلد بازی والے ماحول سے نکلیں، حوصلہ، توانائی، یہ درست ہے کہ ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، ہمیں پریشانی ہوتی، ہمارے اعصاب پر چیزیں سوار ہوتی ہیں، ہم ٹینشن بھی لیتے ہیں، لیکن بہرحال جب آپ کو آپریشن کرانا ہے تو پھر آپ کو تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند رکھنی پڑیں گی۔ جب آپ کو ٹھیک ہونا ہے تو پھر آپ کو بیماری کو وقت دینا ہی پڑے گا، پھر آپ کو انتظار کرنا ہے، اور وقت بہت بڑا منصف ہے۔ امام حسین نے شہادت دے دی تھی، سارا خاندان شہید کرا دیا تھا، کیا چوتھے دن یزید تخت سے اتر آیا تھا؟ 1 مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد سمجھ تو آ گئی تھی نا ساری دنیا کو جھوٹا کون اور سچا کون۔ تو کیا یزید آ گیا تھا 6 مہینے کے بعد؟ 4.5 سال کے قریب حکومت کی ہے اس نے، لیکن جو چھپ کے اس کا نام بھی لیتے ہیں نا آج، چھپ کے، وہ بھی بیٹے کا نام یزید نہیں رکھتے، لیکن پورے زمانے میں گھومو گے تو کروڑوں غلام حسین ملیں گے، لاکھوں غلام حسن ملیں گے۔ حالانکہ امام حسین نے تو قربانی دے دی تھی، اس وقت کوئی انقلاب برپا نہیں ہوا، یہ سمجھ لیں آپ بات۔ وقت لگتا ہے، اور جیسے جیسے وقت آ رہا ہے نا، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو۔ ہر شخص پکارے گا ہمارے ہیں حسین۔ تھوڑا وقت دیں ماحول کو، ہم وقت نہیں دے رہے۔ بیوی کو تبلیغ کرتے ہیں پھر اس کو ٹائم نہیں دیتے، بچے کو کہتے ہیں پھر اس کو ٹائم نہیں دیتے، ہم کسی کو دین کی طرف بلاتے ہیں پھر اس کو وقت نہیں دیتے، ہم کسی کو اصلاح کا پیغام دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ 2-4 دفعہ کوئی کام کر لیں تو بس اب چھٹی۔ تھوڑا حوصلہ، استقامت، صبر، ڈٹنا، کہیں کھڑے ہونا، کسی جگہ سٹینڈ لینا، کوئی معیار بنانا، کوئی جناب ماحول ہو، کسی جگہ آپ ٹھہریں، آپ محسوس ہو کہ آپ حق پر ہیں تو آپ سچی بات کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وقت دیتے تھے۔ ہجرت سے کچھ دن پہلے رسول کریم علیہ السلام کا ارادہ ہوا، سرکار نے چاہا کہ میں نا بیت اللہ شریف کی اندر سے زیارت کروں۔ عثمان بن طلحہ نام کے ایک شخص کے پاس چابی ہوتی تھی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے تو کہا ذرا چابی دینا، میں بیت اللہ کے اندر سے زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگا معاذ اللہ کوئی اور ہوتا تو میں دے دیتا، آپ کو نہیں ملے گی۔ حضور اللہ کے خزانوں کی کنجیوں کے مالک ہیں، زمین و آسمان اللہ نے قبضہ اور اختیار میں دے دیے۔ حضور مجھے بتلائیے نا، میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم اشارہ کرتے تو تالے والے سارے ٹوٹ نہیں جاتے؟ اگر چاند اور سورج غلامی کریں تو یہاں کیا حیثیت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دے دو، اندر سے دیکھنا ہے۔ تو کہنے لگا آپ کو نہیں دوں گا، قربان جاؤں محبوب کے انداز تکلم پر۔ رسول کریم، نبی رحمت، نور مجسم، شفیع معظم، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں کھڑے کھڑے حضور چاہتے تو ابھی سب کچھ ہو جاتا 1.5 منٹ میں، پر حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا عثمان نہ دے چابی، ایک وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا میں تجھ سے چابی لوں گا،
اور تو اپنے ہاتھوں سے دے گا, تجھے دینی ہے. اور فرمایا پھر جس کو میں چاہوں گا دوں گا. کہنے لگا جی مجھ سے نہیں کوئی لے سکتا, میری خاندانی وراثت ہے. حضور نے فرمایا وقت. پھر اس وقت کو 10 سال لگ گئے. پھر اس وقت کو میں تو نہیں 10 سال دیتا, آپ تو نہیں دیتے. 10 سال کے بعد مکہ فتح ہوا, یا 9 سال کے بعد فتح ہوا. میرے رسول کریم محبوب دو عالم پہنچے بیت اللہ شریف میں. حضور نے طواف کیا. عثمان بن طلحہ کہتے ہیں جیسے جیسے حضور داخل ہوتے گئے تو وہ لفظ میرے کانوں میں گونجتے تھے کہ میں چابی لوں گا. وہ میرے جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا, جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی. اور خدا نے ان کی زباں کو وہ اختیار دیا, جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی. اور اعلیٰ حضرت تو فرماتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں, وہ زبان جس کو صرف کن کی نہیں سب کن کی کنجی کہیں, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. فرمایا عثمان کہتے ہیں میرے کانوں میں لفظ گونج رہے تھے حضور کے کہ میں تجھے چابی. لیکن سالوں لگے, گھنٹوں نہیں, مہینوں نہیں. کتنے لگے؟ تھوڑا ٹائم تو دینا یار, جلدی تو نہ کر. تو شام کو بدلہ لینا چاہتا ہے, تو شام کو تہس نہس کرنا چاہتا ہے, ذرا وقت تو دینا. وقت خود بہت بڑا منصف ہے, بڑے سارے انصاف خود بخود کر دیتا ہے. پتہ چل جاتا ہے وقت گزرنے کے ساتھ سچا کون اور جھوٹا کون. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لفظ گونجتے ہیں. میرے محبوب نے طواف کیا تو پھر حضور نے اعلان کیا, فرمایا کہاں ہے عثمان بن طلحہ, بلاؤ نا ذرا اس کو, بلاؤ. تو کانپتے ہوئے ہاتھوں سے چابی لے کے, اب نہیں کہا میری خاندانی وراثت ہے, اب نہ یوں حضور کی بارگاہ میں پیش کی. محبوب نے بھی جتلایا کچھ نہیں. حضور نے وہ چابی لی, دروازہ کھولا, مولا علی کو ساتھ لیا, بیت اللہ کے اندر پڑے ہوئے سارے بت توڑے, صفائی فرمائی, نوافل پڑھے. حضور باہر آئے. قربان جاؤں محبوب کے بھی انداز کریمانہ پر. ہمارا دشمن کبھی قابو آئے تو ہم پیس کے رکھ دیتے ہیں, لیکن رسول کائنات کا طریقہ مبارکہ کیا ہے؟ جب عثمان واپس آئے, حضور واپس آئے تو فرمایا بلاؤ عثمان کو. عثمان آئے تو حضور فرمانے لگے عثمان پہلے یہ چابی تیری خاندانی وراثت تھی, میں نے تجھ سے لے لی تھی, اب میں تجھے واپس دے رہا ہوں, اب نہیں کو لے گا. عثمان کہتے ہیں وہ میری طرف چابی نہیں بڑھ رہی تھی, ایمان بڑھ رہا تھا. کہتے ہیں چابی میرے ہاتھ میں کیا آئی, میں نے عرض کی حضور مجھے کلمہ بھی پڑھا دیں. وقت دیں معاملات کو, تھوڑا ٹائم دیں. اتنا میں سمجھتا ہوں معاشرے کے اندر لوگ بے حوصلہ ہو گئے, اتنی جلدی ہے. اور جب سے سوشل میڈیا آیا ہے سب سے پہلی جلدی ہے خبر بریک کرنے کی, فوراً. کیونکہ اب چینل اتنے ہیں, خبریں تھوڑی ہیں, کہاں سے خبر ڈھونڈ ڈھونڈ کے لائیں. لگا دو جو ملتا ہے نا, جہاں سے ملتا ہے, جیسا ملتا ہے, جو ملتا ہے اس کو لگا دو. یہ حوصلہ مند مہذب قوموں کا طریقہ نہیں ہوتا. حالات کو وقت دیں, صبر پیدا کریں, استقامت پیدا کریں, حوصلہ پیدا کریں. کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے, کئی دفعہ کہ آپ کٹہروں میں کھڑے ہوتے ہیں, پھر کچھ وقت گزرتا ہے کٹہروں میں کھڑے کرنے والے کٹہروں میں کھڑے ہوتے ہیں. لیکن آپ وقت دیں. آپ دیکھیں وہ کل تک جو بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کرتے تھے, مکے لہراتے تھے, بڑا کچھ بتاتے تھے, وہ کہاں ہیں لوگ آج؟ کہاں ہیں جو کہتے تھے کہ میں اٹھتا ہوں تو زمانہ اٹھتا ہے, میں بیٹھتا ہوں تو زمانہ بیٹھتا ہے؟ کدھر گئے لوگ؟ ہم نے اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کی شہرت دیکھی ہے کہ ان کا ٹی وی پر خطاب لگتا تھا تو کھڑے ہونے کو جگہ نہیں ملتی تھی. کدھر گیا زمانہ؟ بدل جاتا ہے, حالات بدل جاتے ہیں, پتہ نہیں کیسے کیسے. اور ایسا نہیں کہ وہ لوگ رخصت ہو گئے, لوگ موجود ہیں, لیکن زمانہ اپنا رخ بدلتا ہے, لوگوں کی ذہن بدلتے ہیں, ماحول بدلتا ہے. تھوڑی استقامت پیدا کریں. میری ملت کے جوان بچوں میں کوئی استقامت نہیں. یہ نہ بات کرنے سے قبل سوچتے ہیں, نہ یہ کوئی عمل کرنے سے قبل سوچتے ہیں, نہ یہ کسی مقام پر ٹھہر کر کچھ سوچتے ہیں کہ میرے اندر تحمل بردباری ہو تو میں کوئی فیصلہ کروں. کمنٹس کرنے میں جلدی کرتے ہیں, بات کرنے میں جلدی کرتے ہیں. اپنے اندر ٹھہراؤ پیدا کریں. اور میں کہا کرتا ہوں کہ ٹھہراؤ آئے کہاں سے؟ بچہ ہوتا ہے نا, جب چھوٹا وہ غلط کام کرتا ہے تو کہتے ہیں بچہ ہے,
जवान होके करे तो कहते हैं गर्म खून है, बुढ़ापे में करे तो कहते हैं इसको पता ही नहीं चलता। सियाना कदों होना है इन्हें? छोटा है तो अभी बच्चा है, जवान हो गया तो खून है, तो इसको एसएचओ के सामने खड़ा करो, पता चल जाएगा कितना गर्म है खून। इसको खड़ा करो ना डीएसपी साहब के सामने, पता चल जाएगा खून कितना गर्म है। इसका तो खून गर्म होता है घर वालों पे, अम्मा पे, गरीब आदमी पे। हौसला पैदा करें, तहम्मुल, बुर्दबारी आपको बड़ा करेगी, आप में वुस्सत लाएगी, आप लीडर बनेंगे। अगर आप बड़े हैं तो फिर आपका जिगरा भी बड़ा होना चाहिए, अगर आप बड़े हैं तो फिर आपका हौसला भी बड़ा होना चाहिए, फिर आपके अंदर वज़ादारी होनी चाहिए, फिर तवानाइयाँ होनी चाहिए, फिर मिजाज के अंदर वुस्सत लाएं, फिर थोड़ा बर्दाश्त, थोड़ा सहना भी सीखें, फिर बड़ी ताइदों के साथ साथ कभी कभी कड़वी गोलियां भी खाएं, महसूस करें, हमेशा एक ही समत के आदी ना हो जाए। वक्त बदलेगा, हालात बदलेंगे, तब्दीली आएगी। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कल तक कुछ और कहा करते थे, परसों कुछ और होंगे। हजरत यूसुफ को कुएं में फेंकने वाले भाई सवाली बन के आ गए थे। हो सकता है मेरे सामने मेरा भाई आता तो मैं पहले भाभी की गलतियां गिनवाता, फिर भाई के ससुराल वालों की गलतियां गिनवाता, फिर मैं उसे बताता तू कहाँ कहाँ कमज़ोर है, जाने में क्या कुछ कहता, और फिर मैं अपनी सारी पेशगोइयाँ सच साबित करता, दलाइल देता। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई आ गए, तो यूसुफ ने कहा इतना ही बड़ा है, आ गए हैं, आज हो गए, और फिर भाई जो हुए, आज हो गए, ख़त्म हो गई बात। अब इससे बड़ी बात करना ये छोटी बात लगती है। आ गए, पैसे दे के गंदम ली हजरत यूसुफ के भाइयों ने, जी पैसे दे के गंदम ली हजरत यूसुफ के भाइयों ने। लेकिन जब वो वापस जाने लगे तो हजरत यूसुफ ने गंदम भी जरा बोरियां भर भर के दी और रकम भी वापस रख दी। भाई जो हुए, सिला रहमी है ना, उनका हक बनता है। एक सहाबी थे हजरत खुबाब रदी अल्लाह ताला, बुखारी में मौजूद है, निसाई में मौजूद है, दीगर कुतुब सीरत में, अहादीस में मौजूद है। 5 सहाबा ने इस्लाम कबूल किया था जब हजरत खुबाब ने कलमा पढ़ा। अस्साबिकून अल अव्वलून में से हैं। हम सहाबा को पढ़ते नहीं ना, इसलिए हमें तारुफ नहीं होता। ये छठे मुसलमान हैं। हजरत खुबाब रदी अल्लाह ताला अन्हु एक औरत के यहाँ मुलाजमत करते थे। उस ज़माने में जब मुकातबत कर लेता था ना, किताबत हो जाती थी गुलाम के साथ, तो फिर वो जो कमाई करता था उसने ला के अपने मालिक को देनी होती थी। आप लोहार का काम करते थे, खंजर बनाते थे, सुलाख गरम करके, सरिया गरम करके, आपको पता है लोहार काम करते हैं। आप मुशक्क़त वाला काम करते थे, तलवारें बनाते थे, नेज़ा तैयार करते थे, सख्त गर्मी में आप रहते थे। जब आप कलमा पढ़ गए ना तो बड़ी सख्त सज़ाएं देने लगी। आप यकीन करें, अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए, अल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। मैं ना कभी कभी तन्हा दुआ मांगता हूँ तो मैं कहता हूँ अल्लाह मेरी मिल्लत के ईमान को आजमाना ना। अल्लाह जो हालात हम देख रहे हैं ना, हमारे ईमान को आजमाना ना। अल्लाह वो तगड़े लोग होंगे जो दज्जाल के सामने खड़े हो जाएंगे, या हमें हिम्मतें अता फरमा, कुव्वतें अता फरमा। वरना जो अंदाज हम देख रहे हैं ना, जो मिजाज और जो लोगों का तरीका हम देख रहे हैं। हजरत खुबाब कहते हैं कि मेरी वो मालिकन्ना लोगों को कहते कि जो सजा दो, ये कलमा नहीं छोड़ता। आप फरमाते हैं कि मैं पहले तो वो खुद मुझे सजाएं देती, मैं सुलाख गरम कर रहा होता तो वो गरम सुलाख मुझसे छीन लेती और मेरे सर पे रख देती। आप फरमाते हैं मेरी चमड़ी जलती, मेरी जुबान पे जारी रहता रब्बी अल्लाह रब्बी अल्लाह रब्बी अल्लाह, अल्लाह मेरा रब है, अल्लाह मेरा, ये मेरी जुबान पे जारी रहता। आप फरमाते हैं फिर वो लोगों को कहती से सजाएं दो। मैं गली से गुजर रहा था, एक हवेली में कोयले पहले से तैयार थे। फरमाते हैं कि जब मैं वहाँ से गुजरा तो मुझे ज़बरदस्ती कुछ लोगों ने पकड़ लिया और ज़बरदस्ती मेरा कुर्ता उतारा। उनकी मनसूबाबंदी पहले से थी और मुझे उन्होंने ऊपर लिटाया और फिर मेरे सीने पर पत्थर रखे। आप फरमाते हैं मेरी चर्बी पिघली और कोयले ठंडे हुए। दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, राजी रहन प्यारे,
فرماتے ہیں وہ چربی پگھلی، برس کے موٹے موٹے نشانوں کی طرح نشان پڑ گئے۔ یہ حضرت خباب وہ شخصیت ہیں، دو بندے تھے، جب آتے تھے تو حضرت عمر ممبر چھوڑ دیتے تھے اور انہیں بٹھاتے تھے، ایک حضرت خباب، دوسرے سیدنا بلال حبشی۔ حضرت عمر ان کے لیے ممبر چھوڑتے تھے۔ جناب خباب کہتے ہیں میرا وجود کٹ گیا سارا، میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا، اللہ کے محبوب حرم کعبہ میں بیٹھے تھے ٹیک لگائے، میں گیا تو حضور اٹھ کے بیٹھ گئے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ قرآن بھی سچا، اسلام بھی سچا، آپ بھی سچے، پر اتنی سخت سزائیں۔ لیکن کہتے ہیں حضور نے جو بات کی نا تو میری ہمتیں اور جوان ہو گئیں۔ محبوب فرمانے لگے خباب بس اتنی سی بات پہ تم سے پہلے جو لوگ آئے ان کے سروں پر آرے رکھ کے انہیں دو حصوں میں چیر دیا گیا، لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت ادھیڑ دیے گئے، زخم پہ زخم کھا کے جی، خونے جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے کو دل لگی نہیں۔ ابھی سے تو میرے محبوب فرمانے لگے خباب کیا بات کرتا ہے یار، اتنی سخت سزائیں لوگوں کو ملی، ہاں اگر تو آیا ہے تو میں تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں، اے اللہ میرے خباب کی مدد فرما، اے اللہ اس کی۔ آپ فرماتے ہیں بعد پھر سکون ہو گیا، پھر میں مار چوپ کر کے کھایا کرتا، پھر مجھے امید ہوتی کہ مار پڑے گی، پھر میرا ذہن بن گیا کہ اذیت آئے گی، پھر مزاج بن گیا، اس تکلیف سے مجھے گزرنا ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر عجیب مرحلہ آیا، پھر عجیب رنگ آیا، پھر عجیب وقت آیا۔ میری وہی مالکن جو مجھے مارا کرتی تھی، توجہ ہے میری بات پر، اور سلاخوں سے میرے سر داغ دیا کرتی تھی، وہ بیمار ہوئی، اس کے سر میں وقت آیا نا، وقت بدل گیا، اس کے سر میں تکلیف اٹھی، بہت بڑے طبیب کے پاس گئی تو طبیب کہنے لگا لوہے کی سلاخ گرم کر کے نا مختلف جگہوں سے تیرا سر داغا جائے گا، پھر تو ٹھیک ہو جائے گی، یہ تو نے اپنے سر کو داغنا ہے، جلانا ہے لوہے کی سلاخوں سے۔ حضرت خباب کہتے ہیں وہ گھر آئی، مجھے کہنے لگی سلاخ گرم کر کے لا، جب میں لایا تو کہنے لگی میرے سر پہ لگا۔ کہتے ہیں جب میں لگا رہا تھا تو میں کہہ رہا تھا ربی اللہ، ربی اللہ، اللہ میرا رب ہے، اللہ ہی میرا رب ہے اللہ۔ اور ہمارے تو اعلیٰ حضرت نے وظیفہ دیا نا، پڑھا کرو اللہ ربی لا شریک، اللہ میرا رب ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور بھائی بہت بڑے فیصلے ہو جاتے، بڑے بڑے انصاف ہو جاتے، اگرچہ وقتی طور پر فضا کچھ اور بنتی ہے، لیکن سچ ہمیشہ سچ ہوتا ہے، حق ہمیشہ حق ہوتا ہے، حق نکھر جایا کرتا ہے۔ بہت سارے جھوٹ اور پراپوگنڈے کے بیچ میں سے سچ میں طاقت ہوتی ہے، وہ خود اپنی قوتیں بنا کے بیچ میں سے اڑ جایا کرتا ہے، اور اڑ کے وہ چھا جایا کرتا ہے، اس کے اندر قوت ہوتی ہے، ہمت ہوتی ہے۔ وقت دیں حالات، ٹائم دیں، آپ دیکھیں کتنی جلدی حالات بدلتے ہیں۔ ہم اپنے طریقے سے، اپنے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ بڑے امام تھے نا، اور اللہ کا فضل ہے، ہمیں فخر ہے کہ ہم حنفی ہیں، یہ ہمیں فخر ہے کہ ہم، آپ کو لوگوں کو تو ابھی ان باتوں کا زیادہ وہ نہیں نا، مزاج نہیں رہا، اب تو آپ کو پتہ ہے جماعتوں کا مزاج بن گیا ہے۔ داتا علی اجویری 1000 سال پہلے کے بزرگ ہیں، اور فرماتے ہیں اللہ کا شکر ہے میں حنفی ہوں، شکر ادا کرتے ہیں کہ میں امام اعظم کا مقلد ہوں۔ بہرحال یہ عنوان نہیں، ورنہ اس پر کچھ بات کرتا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے آدمی تھے، بڑے آدمی کا دشمن بھی بڑا ہوتا ہے۔ پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد نے دعا دی تھی کہ میرا دل کرتا ہے میرے علی دنیا تجھ سے حسد زیادہ کرے۔ آپ فرمانے لگے حضور یہ کیا دعا ہوئی؟ فرمانے لگے درخت کو پھل زیادہ لگے گا تو پھر ہی کوئی حسد کرے گا، کنگال آدمی سے کسی نے کیا حسد کرنا ہے، اس لیے دعا کر رہا ہوں کہ زیادہ حسد ہو تیرا، اللہ تجھے نعمتیں زیادہ عطا کرے۔ تو امام صاحب کے حاسد بھی بہت زیادہ تھے، جلنے والے، تکلیف دینے والے، حسد کرنے والے بڑے تھے۔ اور یہ جو مخالف ہوتا ہے نا، جب مخالفت کرتا ہے تو کئی دفعہ کمینگی پہ اتر آتا ہے، چھوٹی حرکتیں کرتا ہے، ہم نے دیکھا ہے حاسد بندے چھوٹی حرکتیں کرتے ہیں، ذاتیات پہ اترتے ہیں، کچی باتیں۔ آپ ناراض نہ ہونا، میں کئی دفعہ سخت بات کیا کرتا ہوں، یہ ہمارے ہاں الیکشن ہوتے ہیں نا، تو جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں نا وہ معاذ اللہ اپنے مخالف کی بہو بیٹی کی بات بھی کرتے ہیں۔ یہ کمینگی ہے انسان کے باطن کی،
ایک چھوٹے سے الیکشن کے لیے آپ ذاتیات پہ اتر آئیں گے؟ ساری زندگی میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو جہل کو، ابو لہب کو، عتبہ عتیبہ شیبہ کو دین کی دعوت دی. وہ شرابی تھے، غاصب تھے، ڈاکو تھے، چور تھے، لیکن حضور نے کبھی ان کی کمزوریاں بیان نہیں فرمائی. یہ تو چھوٹے لوگ ڈسکس کرتے ہیں اس قسم کی بات، کان سے کان لگا کے کہنا تمہیں پتہ ہے وہاں کیا ہوا ہے، اور چھوڑ یار کیسی بات کرتا ہے. بڑے آدمی بھی کبھی ایسے کرتے ہیں. بہت چھوٹے لوگ ہوتے ہیں جو سازش رچتے ہیں، جو ظلم. امام اعظم کے خلاف سازش رچی گئی. امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک بی بی دوڑی، حضور مسئلہ پوچھنا. آپ عورتوں سے ملا نہیں کرتے تھے. میں نے سوال کرنا ہے جی، جلدی جلدی سے اندر آ گئی. عورت جیسے ہی اندر داخل ہوئی باہر شور ہو گیا. امام صاحب کے پاس عورت ہے، اس نے بھی شور کر دیا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. 10 درازی کیا امام اعظم نے. لوگ امام صاحب سے کہنے لگے اب پراپوگنڈا ہو گیا، سارے شہر میں بات پھیل گئی. حضور آپ جواب دیں، آپ بھی کو بات کریں. فرمانے لگے کیا جواب دوں؟ بی بی اکیلا تھا، میں اندر آئی ہے، باہر شور ہوا ہے، عورت کہہ رہی ہے میں اکیلا تھا، میں جواب دوں بھی تو میری گواہی کون دے گا؟ میرے ساتھ کھڑا کون ہوگا؟ اس وقت کون ہے اٹھ کے کہے گا کہ نہیں نہیں ایسی بات کوئی نہیں؟ یہ تو ماحول تو اور رخ اختیار کر گیا. تو حضور اب کیا کرنا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے کرنا کیا ہے، میں کوئی لاوارث ہوں؟ رب رسول کا ماننے والا ہوں. میں فیصلہ اپنے اللہ پہ چھوڑتا ہوں. وہ بھی تو عدالت ہے نا. مصیبت یہ ہے کہ میں اور آپ سارے فیصلے خود کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ خود کچھ فیصلے چھوڑ دینے چاہیے، وہی ہو تو بہتر ہیں. فرمایا اللہ رسول پہ چھوڑتا ہوں. ختم ہو گئی بات. اب میں دلیل دوں گا بھی تو میری سنے گا کون؟ اس طرح کے ماحول میں کئی دفعہ آپ دلیل دیتے بھی ہیں تو کوئی سننے کو تیار ہے. وقت فیصلے کرتا ہے، کون سنے گا؟ فرمایا بس ٹھیک ہے. لے گئے پکڑ کے کوتوال کے پاس، تھانے میں بند کر دیا. اب اتنا بڑا امام ہے، تھانے میں بند ہے. عورت بھی باہر بٹھا دی گئی. امام صاحب نے اس سے کوئی ڈسکس نہیں کی. جب اندر تشریف لے گئے، سپاہی 2-3 کھڑے تھے. امام صاحب او ہو، رب کریم کے بندوں کا وہی طریقہ. امام صاحب نے وضو کے لیے پانی مانگا اور پھر امام اعظم نے نفلوں کی نیت باندھی اور 2 رکعتیں پڑھ کے کہنے لگے مالک عزتیں بھی تیرے پاس ہیں، ذلتیں بھی تیرے پاس ہیں. تو جس حال میں ابو حنیفہ کو رکھے گا مجھے شکوہ کوئی نہیں. میں تیری رضا پہ راضی ہوں، جیسے تو چاہے میں راضی ہوں تیری رضا پہ. امام صاحب دعا مانگ رہے تھے تو آنسو ہاتھوں پہ گر رہے تھے. نہ کبھی مصلی بھی آباد کریں، نہ کبھی دنیا کو تو دکھڑے بڑے سنا لیے، نہ 2 رکعتیں پڑھ کے روئیں رب کی بارگاہ میں، محبوب کا وسیلہ پیش کریں، نہ اسے بھی تو منائیں نا. امام صاحب کے آنسو گرنے لگے. سپاہی بھی پریشان تھے. وہ بی بی نہ خود ہی اٹھی اور امام صاحب کے قریب گئی. کہنے لگی پہلے مجھے دنیا والے کہتے تھے، اب میں سمجھ گئی ہوں آپ تو رب کریم کے نیک بندے ہیں. اب نہ روئیں، سویرے جانا ہے نا قاضی کی عدالت میں، تو میں سویرے گواہی دوں گی کہ میں نے جھوٹا الزام لگایا تھا، آپ ناراض نہ ہوں. امام صاحب فرمانے لگے اس سے نہیں بات بنے گی. اگر تو نے کچھ کرنا ہے تو جو میں کہتا ہوں وہ کر. امام اعظم تھے نا، جو میں کہتا ہوں وہ کر. اس نے کہا جی وہ کیا؟ آپ فرمانے لگے اب تیری گواہی سے بھی بات اور ہو جائے گی. اس کو کہہ لیا ہے، اس کو منا لیا ہے، اس کی منت کر لی ہے، اس کو رشوت دے لی ہے، حالات کا تقاضا اب اور ہے. اب اس کا جواب بھی کچھ اور ہی ہے. با پردہ عورت تھی، برقعے میں لپٹی ہوئی، اس کو گھر بھیج دیا. وہ کوتوال سے کہنے لگی میں بیمار ہوں، مجھے چھٹی دے دو، سویرے آ جاؤں گی. مدعی مقدمہ تو میں ہوں، اب مدعی کو تھوڑی کوئی باندھ کے رکھے گا. خاتون گھر چلی گئی. صبح قاضی کی عدالت میں مقدمہ لگا. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کٹہرے میں کھڑے ہیں. یار بڑا مشکل ہوتا ہے معزز آدمی کا کٹہرے میں کھڑا ہونا، لیکن مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں. یہ سنگے در کعبہ سے بھی اسنام تراشے، تم کون ہو کیا چیز ہے داغے کبابی. لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے. یہ نہیں نا باز آتے لوگ، پھر مرضی ہے نا ہونا، کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑ ہی جاتا ہے. کٹہرے میں کھڑے ہیں امام اعظم. تو قاضی پوچھتا ہے آپ کی بڑی قدر ہے، بڑی اہمیت ہے، تو آپ اس عورت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو امام صاحب فرمانے لگے یہ جو کہہ رہی ہے اس سے پوچھ لیں. تو خود خاتون کہنے لگی میرا امام صاحب سے تعلق ہے. آپ فرمانے لگے ٹھیک کہتی ہے. ساری بھری عدالت سب لوگ حیران.
حضرت تعلق ہے؟ فرمایا ہاں. کس طرح؟ فرمانے لگے میری بیوی ہے، زوجہ میری اہلیہ ہے. کہا جناب کس طرح؟ فرمایا محلے کی بیویاں بلا لو، اس کے ابا کو بلا لو، چہرہ دکھا لو. وہ سارے لوگ جمع ہو گئے، چہرہ کھول کے دیکھا تو امام صاحب کی زوجہ تھی. امام صاحب نے اس خاتون کو کہہ کے بھیجا تھا کہ یہی برقع میری بیوی کو دے کے سویرے بھیج دینا، یہی والا برقع جو تو نے پہنا ہے، اب گھر جا اور میری اہلیہ کو یہ برقع دے کے بھیج دینا. وہ برقع دے کے اس نے بھیج دیا. جب امام صاحب رحمت اللہ علیہ کی اہلیہ ثابت ہو گئی کہ یہ تو امام صاحب کی اہلیہ ہیں جو کھڑی ہیں، اب وہ جو سازش رچنے والے تھے وہ دائیں بائیں دیکھ رہے تھے. تو امام صاحب نے ایک بات کی جو بڑی شاندار ہے. فرمایا تدبیریں تم نے بھی کی تھی، پر جو تدبیر میرا رب فرماتا ہے نا، جو تدبیر میرا، فرمایا یہ ابو حنیفہ کی تدبیر نہیں، یہ تدبیر میرے اللہ کی ہے جو اس نے مجھے عطا فرمائی، مجھے سجھائی. اب قاضی صاحب نے حکم دیا کہ جتنے لوگوں نے الزام لگایا ہے وہ سارے معافی مانگیں، وہ آئیں جس نے بات کی. بھائی وقت کو دیکھیں، فیصلے اللہ کے حوالے کریں. ہم لوگوں نے جھگڑے کر کے، دلائل دے دے کے، بحث کر کے معاملات کو اتنا الجھا لیا ہے. آپ یقین کریں ایک خاندان کی 15 میٹنگیں اور پنچایتیں ہو جاتی ہیں پر رزلٹ صفر ہے. وہ جی وہ فلاں چودھری صاحب اس کے ساتھ مل گئے تھے، فلاں آدمی ادھر چلا گیا تھا. آپ تھوڑا وقت دیں، صبر کریں، استقامت کا مظاہرہ کریں. آپ دیکھیں حالات کس کروٹ بیٹھتے ہیں. کئی دفعہ صلح کی پیشکش کی جناب ابو سفیان کو، لیکن وہ مانتے نہیں تھے. حضرت عباس فرماتے میں نے کئی دفعہ انہیں کہا، حدیبیہ میں بھی میں نے کہا، انہوں نے سخت شرائط کے ساتھ صلح کی. لیکن جب حضور لشکر لے کے گئے نا میدان میں، توجہ ہے میری بات پر، 10,000 کا لشکر گیا تو پھر ابو سفیان خود اٹھ کے حضرت عباس کے گھر گئے. کہنے لگے میں نے تو آج آپ کے بھتیجے کی شان دیکھی ہے. تو حضرت عباس کہنے لگے ابھی بھی وہیں کھڑے ہو، یہ بھتیجے کی شان نہیں، یہ اللہ کے محبوب کی شان ہے، یہ رسول کائنات کی شان ہے صلی اللہ علیہ. تو کہا اب میں صلح کرنا چاہتا ہوں، اب میری صلح کرا دو. وہاں بھی حضور نے یہ نہیں فرمایا جب ہم کہتے تھے تو کیوں نہیں آتا تھا، جب ہم معاہدات کرنا چاہتے تھے تو کیوں نہیں آتا تھا. میرے محبوب نے عزت دے دی. فرمایا تیرے ساتھ بھی صلح ہے، تجھے بھی معافی ہے، اور جو تیرے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے بھی معافی ہے. ختم ہو گئی بات. بھائی وقت دیں حالات کو، حالات بدل جاتے، تبدیلی آ جاتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کمزوروں کو طاقتور کر دیا کرتا ہے، غریب کو امیر بنا دیا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جن کی کوئی آواز سننے والا نہیں ہوتا، ان کی چھوٹی آواز کو اللہ قوت دے دیتا ہے، طاقت دے دیتا ہے. شرط یہ ہے کہ آپ استقامت کا مظاہرہ فرمائیں، صبر کا مظاہرہ فرمائیں. آپ تھوڑا اپنی زندگی میں ٹھہراؤ لائیں، آپ تھوڑا حوصلہ کریں. آپ فوری طور پر وہ راتوں رات امیر ہونا، راتوں رات باوقار ہونا، راتوں رات چھا جانا. ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے جتنا تیز دوڑو گے نا سامنے سے ہوا بھی اتنی تیز ہی پڑے گی. فرماتے تھے اگر بس پہ سیٹ نہیں نہ ملی، پچھلی بس کا انتظار کر لو، چھت پہ بڑی ہوا لگتی ہے. اور اگر تم جلد باز ہونا کہ جانا میں نے ابھی ہے، تو فرمایا پھر چھت پہ بیٹھنا پڑے گا تو ہوا بڑی تیز پڑے گی. پھر تھوڑا کر کے، حوصلہ کر کے، احتیاط کے ساتھ آپ سفر کریں. اپنی زندگی میں وہ استقامت لائیں جو ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، وہ حوصلہ لائیں جو ان کو بڑا کرتا تھا، وہ والا ماحول لائیں جس سے ان لوگوں کے اندر طاقتیں آئیں. بڑا نام ہے امام احمد بن حنبل کا، بڑا تذکرہ ہے، بڑا کچھ ہے. پتہ ہے آپ کو کہ امام احمد بن حنبل کتنا عرصہ جیل میں رہے ہیں؟ امام صاحب کو اتنے درے مارے جاتے تھے کہ جب آپ کا کرتا اتارا جاتا تھا تو اس سے خون نچڑ رہا ہوتا تھا. آج ہم مسند امام احمد بن حنبل اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں، اور جب ہم اس کا حوالہ دے رہے ہوتے ہیں تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں تو پتہ میں کتنا بڑا آدمی ہوں، 14 جلدوں کی کتاب میں سے حوالہ دے رہا ہوں. اس بندے سے پوچھو جس نے لکھی ہے، اس سے پوچھو جس نے یہ کمال کیا ہے. اور اتنا بڑا آدمی اور سچا اور بادشاہ مار رہا ہے. ایک دن اس نے تانا بھی دیا، کہنے لگا احمد بن حنبل مجھے بھی پتہ ہے آپ ٹھیک ہیں اور آپ کو بھی پتہ ہے آپ ٹھیک ہیں، ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، پر لوگ آپ کی سپورٹ کیوں نہیں کر رہے؟ دنیا آپ کے پیچھے کیوں نہیں چل رہی؟ کوئی آپ کے ساتھ کیوں نہیں آ رہا؟ تو امام احمد بن حنبل کہنے لگے
اتنا ہی کافی نہیں کہ تو میرے اوپر ظلم کر کے بھی مجھے سچائی کہہ رہا ہے، یہ میری جیت کافی نہیں. اور فرمایا اگر تو نے رزلٹ دیکھنا ہوا نا تو تیرا اور میرا رزلٹ جنازے والے دن نکلے گا. جنازہ فیصلہ کرے گا. اکھاں جدو میٹیاں زمانہ مینو روے گا، اپنا تے اپنا بیگانہ مینو روے گا. جدو نہ میں دسیا میخاراں نوں میخانے وچ جام ٹوٹ جان گے، اے میخانہ مینو روے گا. کئی لک لک رون گے تے کئی بک بک رون گے. گلیاں دا یانا تے سیانا مینو روے گا. کوئی آسان بات ہے؟ فرمایا یہ جنازے والے دن پتہ چلے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا.